قرآن مجید کا واسطہ پیش کرتا ہوں اور ہاتھ جوڑ کے آپ لوگوں کے سامنے عرض کرتا ہوں، میری اس بات پر توجہ دیں۔ خدا را خدا را خدا را اپنے اوپر رحم کریں، اپنی اولادوں پہ رحم کریں۔ 3 ماہ پہلے اندرون سندھ ٹڈی دل نے حملہ کیا۔ میں نے اس وقت جمعۃ المبارک کے خطبہ میں یہ بات بیان کی تھی، تو ہم کسی بڑے نقصان کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے بہاروں میں چمن کو جلتے، ہے کوئی خواب کی تعبیر بتانے والا۔ اور حبیب احمد صدیقی نے کہا تھا، مجھ کو احساس رنگ و بو نہ ہوا، یوں بھی اکثر بہار آئی ہے۔ آج کل بہار کا موسم ہے، اپریل کا پہلا عشرہ ہے، باغوں میں پھول کھل رہے ہیں، انادل چہچہا رہے ہیں، خوشبوؤں کے قافلے آئے ہیں، ہریالی ہے۔ لیکن عجب طرفہ تماشا ہے کہ انسان موت کے ڈر سے گھروں میں چھپے ہوئے ہیں۔ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں یوں محسوس ہوتا ہے کہ سڑکوں پہ موت رقص کر رہی ہے، اور لوگ موت سے ڈرتے ہوئے گھر کے دروازے بند کر کے چھپے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کے رنگ ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، وہ چاہے تو ایسا بھی کر سکتا ہے۔ اللہ اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے، اللہ اس کائنات کا خالق ہے، اللہ اس کائنات کا مالک ہے، اللہ اس کائنات کا رازق ہے۔ اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے اور وہی اس کو چلا رہا ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کا اعلان روزانہ 5 دفعہ اذان کی شکل میں ہوتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لیکن دنیا اس اعلان سے منہ موڑتی رہی۔ کرونا وائرس نے آ کر دنیا کو بتا دیا ہے، انسان جتنی بھی ترقی کر لے وہ اللہ کا محتاج ہی رہتا ہے، بندہ بندہ ہی رہتا ہے جتنا بھی عروج پا لے۔ آج طاقتور ملک، امیر ملک بے چارگی میں چیخ رہے ہیں کہ کوئی ہماری مدد کو پہنچے۔ اٹلی کے وزیر اعظم نے جو تقریر کی ہے وہ دلوں کو ہلا کے رکھ دینے والی ہے۔ اس نے کہا حالات میرے ہاتھ سے نکل چکے ہیں، جو زمینی کوشش ہو سکتی تھی وہ میں نے کر لی، لیکن ہم اس بیماری پہ کنٹرول نہیں پا سکے۔ اب آسمان سے مدد ہی آئے گی جو ہمیں بچا سکتی ہے۔ 3 ماہ پہلے کراچی میں ٹڈی دل نے حملہ کیا، اندرون سندھ ٹڈی دل نے حملہ کیا۔ میں نے اس وقت جمعۃ المبارک کے خطبہ میں یہ بات بیان کی تھی کہ یہ ایک الارم ہے، یہ ایک اشارہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، کیونکہ پہلی قوموں پر بھی یہ ٹڈی دل کا حملہ ہوا۔ قرآن مجید میں اس بات کا ذکر ہے۔ تو میں نے اس وقت یہ بات عرض کی تھی کہ اگر ہم آج سچی توبہ نہیں کرتے تو ہم کسی بڑے نقصان کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ پھر آپ لوگوں نے دیکھا ٹڈی دل کے حملے کے بعد آسمانی بجلی چند علاقوں میں گری اور اس سے کچھ لوگ بھی مرے، اور یہ بات بھی اخبارات میں موجود ہے، آن دی ریکارڈ موجود ہے۔ میں نے اس موقع پر بھی یہ بات کی۔ قرآن مجید پڑھ کے دیکھیں، سورہ اعراف آیت نمبر 133، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ فرعونیوں پر اللہ کریم نے 5 مختلف قسم کے عذاب بھیجے۔ طوفان آیا، ٹڈی دل نے حملہ کیا، پسوؤں نے، جوؤں نے حملہ کیا، مینڈکوں کا عذاب آیا، اور خون، بعض نے کہا خون سے مراد ہے طاعون کی بیماری آئی۔ یہ 5 مختلف قسم کے عذاب آئے، لیکن قرآن کہتے ہیں فاستکبروا، انہوں نے تکبر کیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا عذاب آئے اور لوگ پھر بھی تکبر کرتے رہے؟ اگلی آیات پڑھیں تو بات سمجھ آتی ہے کہ جب بھی ان پر کوئی عذاب آتا تھا وہ فرعونی دوڑتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے اور کہتے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں، ہمارے لیے دعا کریں، یہ عذاب ٹل جائے، ہم اسلام قبول کر لیں گے، ہم دین قبول کر لیں گے۔
اور ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ کے نبی نرم دل ہوتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے، عذاب ٹل جاتا۔ 5 دفعہ رسمی توبہ کی فرعونیوں نے، اور 5 دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے عذاب ٹلا، لیکن اس مجرم قوم نے اپنی نفسیات کو، اپنی عادات کو، اپنے طریقوں کو بدلا نہیں، ان کی توبہ رسمی توبہ تھی۔ تو پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 136 میں، فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔ میں اس آیت کا ترجمہ کرنے سے پہلے قرآن مجید کا واسطہ پیش کرتا ہوں اور ہاتھ جوڑ کے آپ لوگوں کے سامنے عرض کرتا ہوں، میری اس بات پر توجہ دیں، خدا را خدا را خدا را اپنے اوپر رحم کریں، اپنی اولادوں پہ رحم کریں، اپنے معاشرے پہ رحم کریں، خدا را رسمی توبہ نہ کریں، سچی توبہ کریں، وہ توبہ جو آپ کے معمولات کو، طرز زندگی کو بدل دے، وہ سچی توبہ جو بندے کو رب سے جوڑ دے، وہ توبہ کریں۔ ورنہ رسمی توبہ قرآن پڑھ کے دیکھیں، سورہ اعراف کی آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ میں علماء سے بھی گزارش کروں گا، خطباء سے بھی گزارش کروں گا، وہ قرآن مجید کا یہ مقام پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں۔ عذاب آیا، فرعونیوں نے رسمی توبہ کی، عذاب ٹل گیا۔ وہ کتنا کریم ہے، رسمی توبہ پر بھی عذاب ٹال دیتا ہے۔ وہ کتنا رحمان ہے، بندہ رسمی توبہ کر رہا ہے، اللہ عذاب ٹال دیتا ہے۔ لیکن کتنی دفعہ؟ 5 دفعہ ایسا ہوا، فرعونیوں پہ عذاب آتا رہا، وہ حضرت موسیٰ کے پاس آ کے رسمی توبہ کرتے ہیں، اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں، عذاب ٹل جاتا ہے۔ لیکن پھر جب اس قوم نے اپنی حالت بدلی نہیں، ان کے دلوں پہ گناہوں کا رنگ پکا ہو گیا اور گناہ رچ بس گئے دل میں، پھر اللہ کریم نے ان پر ایسا عذاب نازل کیا ہے کہ انہیں دریا میں غرق کر دیا۔ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، میں اپنی تمام تر ہمتیں یکجا کر کے یہ بات کر رہا ہوں، میرے اندر ہمت نہیں کہ میں یہ بات کر سکوں، لیکن قرآن کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اگر ہم اب بھی دین کو مذاق بنا لیں، توبہ کو ایک رسم ہی سمجھیں، تو پھر ہم ایک بڑے عذاب کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ توبہ لفظ نہیں، توبہ زبان کا کام نہیں، توبہ ایک کیفیت ہے، توبہ ایک احساس ہے۔ توبہ زبان نے نہیں کرنی، توبہ دل نے کرنی ہے۔ اگر دل میں شرمندگی نہیں، اگر دل میں ندامت نہیں، زبان سے لاکھ کہتے رہیں میں توبہ کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، توبہ نہیں ہوگی۔ یہ وقت حالات جس طرف بڑھ رہے ہیں، توبہ کا وقت ہے، سچی توبہ کا، رب کی بارگاہ میں گڑ گڑانے کا، معافی مانگنے کا وقت ہے۔ میرے رب کو بگڑے ہوئے کام بنانا آتا ہے، ہمیں بندگی کرنا نہیں آتا، اسے بندہ نوازی کرنا آتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔